أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ پڑھیے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ سب آگ بجھے ہاں کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کرے دل سے کوئی ایک بار بس دل سے کوئی ایک بار کرے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بڑھیے لا الہ
چھوڑا مولا دل کا زنگ چھوڑا قلب نوری پائے جلا قلب آسی پائے جلا لا الہ الا اللہ. اللہ کو رحمان کہہ کے پکاریں، رحیم کہہ کے پکاریں. وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہی ستار ہے، وہی غفار ہے، وہی سبحان ہے، وہی دیان ہے، وہی رحمان ہے. مشکلوں کو وہی حل کر دیتا ہے اور نگاہ رحمت وہی کر دیتا ہے. اسی کو پکاریں، اسی کو یاد کریں اور اسی کی یاد میں دل کو سکون ہے. اللہ کریم ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے والا بنائے، شکر کرنے والا بنائے. محفل نعت جاری ہے اور کلام پڑھے جاتے ہیں اور اس میں استغاثے بھی ہوتے ہیں، یعنی فریادیں ہوتی ہیں، التجائیں ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حمدی اشعار میں رب باری تعالی سے مدد طلب کی جاتی ہے، اس کی تعریف اور توصیف بیان کی جاتی ہے. اور ایسے اشعار بھی ہوتے ہیں کہ جو دعائیہ اشعار پر مشتمل ہوتے ہیں. ایسے اشعار ہیں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ استغاثے کے ہوتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض کی جاتی ہے مدینے جانے کی، مکے جانے کی، کیونکہ ان کی لطف و کرم ہو گیا، ان کی نگاہ عنایت ہوگی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو یہ گلدستہ ہے، اس میں اصحاب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوتا ہے، اہل بیت کا بھی ذکر ہوتا ہے، اولیاء کا بھی ذکر ہوتا ہے. تو یہ خوشبودار گلدستہ محفل نعت کی صورت میں ہر بدھ کو جو ہے وہ نشر کیا جاتا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ الرحمن. آج ہم پہلا کلام مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا انشاءاللہ سنیں گے. کرے چارہ سازی زیارت کسی کی. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتا
جان ہے تو جہان ہے پڑھیے صلی علی نبی یہ نام صلی علی کریم نام صلی علی محمد کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بارے زخم دل کے بھرے زخم کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کے دیدار حق ہے کہ دیدار حق ہے کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی نہ ہوتی کسی کو نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی ہاں جب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی سہارا لگا دے جو رحمت کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی خدا کو جتنی محبت کسی کی خدا کو جتنی محبت  محبت                                                                                                                        ،
مزے لے رہے ہیں دم حشر عاصی مزے لے رہے ہیں شفاعت کسی کی شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی قیامت کا دن ہوگا اور بندے اللہ کی رحمت کے طالب ہوں گے کہ رب کریم کرم کر دیں، رب کریم کرم کر دے۔ مختلف انبیاء کی بارگاہ میں حاضریاں ہوں گی، سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، مگر ایک رحمت والے آقا، شفاعت والے آقا کہیں گے انا لہا، آج وہ دن ہے اور اسی کے لیے میں ہوں۔ تو رحمت رب کی ہوگی اور شفاعت محبوب کبریا کی ہوگی۔ اسی طرف اشارہ استاد زمن کا ہے۔ شفاعت کسی کی شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک کو مختار بنایا خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ تیرے ہوتے کیا تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا شفاعت کسی کی حمایت کسی کی شفاعت کسی کی حمایت کسی کی کمر ایک اشارے میں دو ٹکڑے دیکھا کمر ایک اشارے میں دو ٹکڑے دیکھا زمانے پہ روشن ہے طاقت کسی کی زمانے پہ روشن ہے طاقت کسی کی ہمیں ہے کسی کی شفاعت کی خاطر ہمیں ہے کسی کی شفاعت کی خاطر ہمیں ہے کسی کی شفاعت کی خاطر ہماری خاطر شفاعت کسی کی ہماری خاطر شفاعت کسی کی نہ پہنچیں گے جب تک گنہگار ان کے نہ پہنچیں گے جب تک گنہگار ان کے نہ جائے گی جنت میں امت کی
نہ جائے جنت میں امت کسی کی نہ جائے جنت میں امت کسی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک تو بہت بلند و بالا ہے، اور ان کے صدقے میں اس امت کو بھی نواز دیا گیا ہے. یہاں جو شعر پڑھا گیا ہے کہ نہ جائے گی امت، نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی، یہ حدیث کا ترجمہ ہے. دوسرا مصرع اور پہلا مصرع اگر ہم ملاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ جو گناہگار امتی ہے نا، یہ جو امت ہے، جب تک یہ جنت میں داخل نہ ہوگی کسی اور امت کا داخلہ جنت میں حرام ہے. ہاں تو یہ گناہگار جب داخل ہوں گے اس کے بعد ہی دیگر امتیں داخل ہوں گی، اور یہ سب صدقہ ہے نبی رحمت کا کہ ان کی امت ان کے صدقے سب سے پہلے جنت میں داخل نہ ہوگی. پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے، نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے، نہ جائے گی جنت، نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی، نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی، نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی. اور فتردان ڈالی ہے باہیں گلے میں، فتردان ڈالی ہے باہیں گلے میں، فتردان ڈالی ہے باہیں گلے میں، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی. قرآن مجید نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم تمہیں راضی کر دیں گے. اور محبوب فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا، ہے نا. امت جنت میں جب تک داخل نہ ہوگی نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ گناہگار امتی جو ہیں وہ داخل نہ ہوں گے تو یہ راضی نہ ہوں گے. تو فتردہ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں. کیا دوسرے مصرع نے فرمایا ہو جائے راضی طبیعت کسی کی. تو طبیعت کب راضی ہوگی کہ محبوب جو کہتے ہیں رب سلم رب سلم، ان کے سارے امتی جنت میں جائیں گے، وہ راضی ہو جائیں گے اور ان کی طبیعت انشاءاللہ الرحمن ہری بھری ہو جائے گی. فتردان ڈالی ہے باہیں گلے میں، فتردان ڈالی ہے باہیں گلے میں، کہ ہو جائے راضی، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی. اور مدینے کا جنگل ہو اور ہم ہو زاہد، مدینے کا جنگل ہو اور ہم ہو زاہد، مدینے کا جنگل ہو اور ہم ہو زاہد، نہیں چاہیں گے ہم تو جنت کسی کی، نہیں چاہیں گے ہم کو جنت کسی کی. خدا سے دعا ہے کہ ہم
رخصت سا خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت سا خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت سر پر ہو امید حق کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی برے زخم دل ملامت کسی کی برے زخم دل کے ملامت کسی کی. سبحان اللہ. آصف بھائی سے ہم استاد زمن کا ایک اور کلام سنتے ہیں. رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند. عاشق جس سے محبت کرتا ہے نا، اس کے شہر سے محبت کرتا ہے، ان شہروں کے درختوں سے محبت کرتا ہے، اس کے پھولوں سے محبت کرتا ہے، اس کے کانٹوں سے محبت کرتا ہے، اس کے شہر کی ہر چیز اسے پیاری ہوتی ہے. تو اسے رنگے چمن پسند نہیں ہے، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند. اس عاشق کو تو مدینے کی بو پسند ہے، مدینے کا خار پسند ہے. سنائیے ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند. اپنا عزیز ہو گے جسے تو عزیز ہے یا رسول اللہ. اپنا عزیز ہو گے جسے تو عزیز ہے، اپنا عزیز ہو گے جسے تو عزیز ہے، کو وہی پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو وہی پسند جسے آئے تو پسند، صحرائے طیبہ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، مایوس ہو کے سب سے میں آیا تیرے پاس، مایوس ہو سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، مایوس ہو کہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس. جان کر لے تو
تو پسند اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند مایوس ہو کہ سب سے میں آیا تیرے پاس آقا مایوس ہو کہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس مایوس ہو کہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند صحرائے طیبہ صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند رنگے چمن چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند قل کہ اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند اللہ ہے کتنی تیری گفتگو پسند کل کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی کل کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی کتنی تیری گفتگو پسند اللہ کو کتنی تیری گفتگو پسند اللہ نے قل کہہ کے اپنی بات لب سے تیرے سنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اپنا یہ وحدانیت کا اپنی سمدیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ذکر کیا قرآن مجید میں تو محبوب کی زبان سے سننا چاہا هو اللہ احد نہیں فرمایا قل اے محبوب تم کہہ دو اللہ قل هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے قل کہہ کے اپنی بات اپنی وحدانیت اپنی سمدیت کا ذکر کیا مگر محبوب کی زبان سے کیا قل کہہ کے اپنی بات لب سے تیرے سنی کل کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی کل کے بات بھی لب سے تیرے سنی اللہ ہے کتنی تیری گفتگو پسند اللہ پہلے کرے تک نہ تو پسند پہلے کرے آیت لا تک نہ تو پسند ہے خواہش وصال در یار حسن
اثر کو میری آرزو پسند آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند رنگ چمن پسند نہ پھولوں بو پسند صحرائے طیبہ ہے دلے بلبل پسند چمن پسند نہ پھولوں کی پسند سبحان اللہ. رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند. پھول اور بلبل ان عطیہ اشعار میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. اس کی وضاحت پہلے بھی کی گئی تھی کہ جو ہے وہ یہاں بلبل سے مراد محبوب ہے اور گل سے مراد بلبل سے مراد دیوانہ ہے، عاشق ہے، اور گل سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس کا محبوب. بلبل گل کی یاد میں او کرتا رہتا ہے نا، کوئل جیسے کو کرتی رہتی ہے. ایسا ہی ایک کلام جس میں گل کا بہت ذکر ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، پامال جلوائے کف پا ہے جمال گل، اور سنتا ہوں عشق شاہ میں دل ہوگا خوں فشا، یا رب یہ مجدہ سچ ہو مبارک ہو فال گل، بلبل حرم کو چل غم فانی سے فائدہ، کب تک کہے یہ ہائے غنچا وہ لال گل. تو یہ گنچا وہ دلال گل. تو یہاں بلبل جو ہے وہ اپنے محبوب یعنی گل کو یاد کرتی ہے. یہاں بمانے ایک عاشق، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عاشق یاد کرتا ہے تو یاد میں کبھی آنسو بہاتا ہے، کبھی تڑپتا ہے، کبھی مچلتا ہے. ایسا ہی ایک بلبل بریلی میں امام اہل سنت کی صورت میں ملا، اور جب انہیں مدینے کی یاد آتی تھی تو وہ محبوب کی یاد میں اپنے اشعار جو ہے وہ لکھا کرتے تھے. وہ شاعروں کی طرح اس طرح بیٹھ کر اشعار کو سوچا نہیں کرتے تھے. انہیں تو یاد محبوب جب ستاتی تھی تو ان کا قلم اٹھتا تھا، اور یاد محبوب میں ان کا قلم چلتا تھا. جب چلتا تھا تو ایسا چلتا تھا کہ جو ہے وہ رہتی، یا آج اتنے سال 100 سال سے زائد گزر گئے، الحمدللہ ان کے کلام پڑھے جا رہے ہیں. عاشقان رسول کلام پڑھتے ہیں، روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. ایسا ہی ایک کلام عشق و محبت والا انشاءاللہ مدنی رضا سے سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، کف پا ہے جمال گل، پامال جلوائے کف پا ہے جمال گل. جنت ہے ان کے جلوے سے جو جنت ہے ان کے جلوے سے جو آئے رنگ و بو. اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل، اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل، پامال جلوائے کف پا جمال ان کے
قدم سے سلائے خالی ہوئی جنا ان کے قدم سے سلائے خالی ہوئی جنا ان کے قدم سے سلائے خالی ہوئی جنا اللہ میرے گل سے ہے جا ہو جلا چلے گل اللہ میرے گل سے ہے جا ہو جلا چلے گل عشق شاغ میں دل ہوگا خوفشاں سنتا عشق شاغ میں دل ہوگا خوفشاں سنتا عشق شاغ میں دل ہوگا یا رب یہ مجھے دس ہو مبارک غفال گل یا رب یہ مجھے دس ہو مبارک بلبل حرم کچھ غم فانی سے فائدہ بلبل حرم کچھ غم فانی سے فائدہ بلبل حرم کچھ غم فانی سے فائدہ کب تک کہے گی ہائے وہ غل جو دلال گل کب تک کہے گی ہائے وہ غل جو دلال گل غمگین شوق غازائے خاک مدینہ میں غمگین شوق غازائے خاک مدینہ میں غمگین شوق غازائے خاک مدینہ میں شبنم سے دھل سکے کینا گر ملال گل شبنم سے دھل سکے کینا گر ملال گل شبنم سے دھل سکے نگر بلبل یہ کیا کہا میں کہا فصل گل کہا بلبل یہ کیا میں کہا فصل گل کہا بلبل یہ کیا کہا میں کہا فصل گل کہا
رکھ کے ہے جھوٹ تو نوالے گل امید رکھ کے ہے جھوٹ نوالے گل بل بل گھرا گیا ابر ولا مجدہ ہو کے اب بل گھرا گیا ابر ولا مجدہ ہو کے اب گرتی آشیانے پہ بر جمال گل گرتی ہے آشیانے پہ بر جمال گل یا رب بھرا بھرا رگے داغ جگر گما 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 ہر مگے بہار ہو ہر سال سال گل ہر مگے بہار ہو ہر سال سال میں یاد شاہ میرو انا دل کرے ہجوم میں یاد شاہ میرو انا دل کرے ہجوم ہر عشق لفا پہ ہو ہے دیوان گل ہر عشق لفا پہ ہو ہے دیوان گل اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں میں یاد مدینہ میں اتنا رہوں، محبوب کے غم میں اتنے آنسو بہاؤں، میں یاد شاہ میں روؤں انادل کرے ہجوم، کہ بلبلیں میرے گر جمع ہو جائیں گھیرا لگا لیں، ہر اشک لالا فام پہ ہو احتمال گل، اتنا روؤں کہ خون کے آنسو بہیں اور بلبلیں یہ جانے کہ یہ گل نکل رہے ہیں آنکھوں سے، حالانکہ گل نہیں نکل رہے، یہ عاشق اتنا رو رہا ہے یاد مدینہ میں کہ خون کے آنسو بہا رہا ہے، اور بلبلوں کو احتمال ہو رہا ہے کہ گویا اس کی آنکھ سے گل نکل رہے ہیں۔ میں یاد شاہ میں رو انا دل کرے ہجوم، میں یاد شاہ میں رو انا دل کرے ہجوم، ہر عشق لالا پہ ہو ہے
گل گل چاچا ہے بلبلوں کا یمین و شمال نبی پاک علیہ السلام کی محفل مبارک کیا ہے؟ جب صحابہ کرام جگمگ جگمگ تاروں کی طرح آپ کی خدمت میں اقدس میں بیٹھتے تھے، صدیق و عمر، عثمان و علی، یمین دائیں جانب، شمال بائیں جانب، کیسا رنگ ہوتا ہوگا؟ ایک طرف صدیق ہیں، پھر عثمان ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے، یہ جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دائیں طرف یہ صدیق و عمر ہیں اور بائیں طرف عثمان و علی ہیں اور بیچ میں ساری کائنات کا دولہا جلوہ فرما ہے۔ شیخین ادھر نثاری یو علی ادھر، شیخین ادھر نثاری یو علی ادھر، ان چاچا ہے بلبلوں کا یمین و شمال گل، ان چاچا ہے بلبلوں کا یمین و شمال گل، اور دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول گئے، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول گئے، بولو ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول گئے، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول گئے، دیجیے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل، کیجیے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل، حسن حسین این شبیہ مصطفیٰ، ساتھ ہے ایک نبی کی ذات ہے، یہ اسی کے نام دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول گئے، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول گئے، دیجیے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل، ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، اللہ، امام اہل سنت اعلی حضرت کا کلام سب سے پیاری باتیں کون سناتا ہے؟ سچی بات کون سناتا ہے؟ اچھی بات کون سناتا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات سکھاتے یہ ہیں اور سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، چھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہیں، ہلتی جانے جماتے یہ ہیں، اور سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار لگاتے یہ ہیں انشاءاللہ۔ سچی بات سکھاتے یہ ہے
سچی بات سکھاتے یہ سیدھی راہ دکھاتے یہ سیدھی راہ دکھاتے یہ ہے قصر دنا تک کس کی رسائی قصر دنا تک کس کی رسائی قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہے آتے یہ ہے جاتے یہ ہے آتے یہ ہے دافع یعنی حافظ و حمید دافع یعنی حافظ و حمید دافع یعنی حافظ و حمید دفع بلا فرماتے یہ ہے دفع بلا فرماتے یہ ہے فیض خلیل فیض جلیل خلیل سے پوچھو فیض جلیل خلیل سے پوچھو فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگے میں باغ کھلاتے یہ ہے آگے میں باغ کھلاتے یہ ہے اس کی بخشش ان کا صدقہ اس کی بخشش ان کا صدقہ اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلا دے یہ ہے دیتا وہ ہے دلا دے یہ ہے ان کے ہاتھ میں ہر گرجی ہے ان کے ہاتھ میں ہر گرجی ہے ان کے ہاتھ میں ہر گرجی ہے مالک کل کے ہیں لاتے یہ ہے مالک کل کے ہیں لاتے یہ ہے نا اعطینا کل کوثر نا اعطینا کل کوثر نا اعطینا کل کوثر ساری کثرت باتیں یہ ہے ساری کثرت باتیں یہ ہے رب ہے موتی یہ ہے قاسم رب ہے موتی یہ ہے قاسم رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزقوں سے کاہے کھلاتے یہ ہے رزقوں سے کاہے کھلاتے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہے کون بنائے
سے سلم سلم رس سے سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے ہیں پل سے پار چلاتے ہیں پل سے پار چلاتے ہیں کہ دو رضا سے خوش ہو خوش ہو 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 مجھتا رضا کا سنا دے مجھتا رضا کا سنا دے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ دکھاتے سبحان اللہ، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں۔ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے۔ کل جب پورے صراط پر جانا ہو، ہر ایک نے جانا ہوگا، مسلمان نے بھی کافر نے بھی، تو رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو، سلم 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 کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے ہی ہیں۔ کفار تو کٹ کٹ کے گر جائیں گے، مگر سرکار کے جو غلام ہوں گے نا، انشاءاللہ رب سلم کہنے والے کی آواز پر وجد لاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے کچھ مختصر بیان بھی سنتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو رائنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شان نزول کیا ہے اس آیت کریمہ کا جو میں نے ابھی تلاوت کی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو کچھ تلقین فرماتے، ارشاد فرماتے، تو کبھی کبھی درمیان میں وہ عرض کرتے نبی پاک علیہ السلام سے، رائنا یا رسول اللہ۔ اس کے معنی یہ تھے کہ اے رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی یہ کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا ہمیں موقع دیجیے۔ یہودیوں کی لغت میں یہ جو کلمہ تھا رائنا کا، یہ بے ادبی کا معنی رکھتا تھا، اور انہوں نے اسے اب بری نیت سے یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی اصطلاحات سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ یہودیوں کی زبان سے سنا تو فرمایا، اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا آپ ہم پر تو ناراض ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ رنجیدہ ہوئے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں رائنا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی، اور اس معنی کا دوسرا لفظ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا انظرنا، یعنی یہ کہنے کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا۔ یہودیوں کی اس حرکت اور اس طرح کے طرز عمل کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر سورہ نساء میں فرمایا، یہودیوں میں کچھ وہ ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا نہیں، اور آپ سنیں، آپ کو نہ سنایا جائے،
اور رائنا کہتے ہیں زبانیں مڑوڑ کر دین میں تانا کے لیے، اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہماری بات سنے اور ہم پر نظر فرمائیں تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن ان پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی تو وہ بہت تھوڑا یقین رکھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، عربی زبان میں رائنا کا معنی اگرچہ درست تھا، لیکن یہودیوں کی زبان میں چونکہ یہ بے ادبی والے معنی رکھتا تھا یا وہ اسے غلط معنی میں استعمال کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ لفظ استعمال کرنے سے روک کر بے ادبی کا ذریعہ ہی ختم کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کی تعظیم اور توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ کرنا یہ فرض ہے، اور جس کلمے میں ترک ادب کا معمولی سا بھی اندیشہ ہو وہ زبان پر لانا منع ہے، ممنوع ہے۔ ایک شاعر نے بڑا خوب کہا، فارسی کا شعر ہے، شاید اس کو ہمارے نعت خوان جو ہے وہ پڑھ دیں، اگر نہیں پڑھیں گے تو میں تحت اللفظ تو پڑھ ہی رہا ہوں۔ شاعر نے کہا ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ یعنی اگر ہم ہزار بار بھی مشک و گلاب سے اپنا منہ دھو لیں پھر بھی اس جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام مبارک لینا اپنی زبان سے بے ادبی ہے۔ واقعی ہماری زبان کیا کیا کہتی رہتی ہے، اس زبان سے جو ہم دن میں نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، اور یہ زبان شاعر نے بڑی عشق کی بات کہی کہ اگر ہزار بار بھی مشک و گلاب سے دھو لیں تب بھی آپ کا نام لینا کمال بے ادبی میں ہوگا۔ یعنی یہاں ادب بتایا گیا، ادب گائے ہیس زیر آسماں اس عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا، یعنی آسمان کے نیچے ایک ایسی ادب گاہ ہے، روضہ رسول کی طرف اشارہ ہے کہ جو عرش سے بھی زیادہ نازک تر ہے۔ جنید بغدادی اور بایزید بستامی بھی یہاں سانس روک کر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بارگاہ الہی میں نبی کریم علیہ السلام کا بلند کتنا مرتبہ بلند ہے، اور آپ کی بارگاہ کا ادب خود رب العالمین سکھا رہا ہے، اور تعظیم کے احکامات خود رب العالمین جاری فرما رہا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استعمال کیے جانے والے الفاظ اور انداز بیان میں بہت احتیاط کی حاجت ہے۔ بارگاہ رسالت میں الفاظ کے چناؤ پر قرآن و حدیث میں بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ قرآن پاک کی ایک مثال تو آپ نے آیت کریمہ جو شروع میں نے تلاوت کی، جس میں لفظ رائنا کے بجائے انظرنا کہنے کا حکم دیا گیا، مزید مثالیں دیکھنی ہو تو سورہ قلم کی ابتدائی 16 آیات تلاوت کیجئے، سورہ دوحہ تلاوت کیجئے، سورہ کوثر کا مطالعہ کیجئے، اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھ لیجئے۔ میں چند احادیث سے بھی آپ کی خدمت میں بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حضور کے چچا تھے، بڑی محبت کی بات ہے، حضور نے حضرت عباس سے فرمایا چچا آپ مجھ سے بڑے ہیں۔ چچا حضرت عباس کیا کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں میری عمر زیادہ ہے، بڑے تو یا رسول اللہ آپ ہی ہیں۔ کیا بات ہے، نبی پاک علیہ السلام کے لیے الفاظ کے چناؤ میں ایسا حسن ادب، صحابہ ایک دوسرے کے سامنے بھی ملوز رکھتے تھے۔ چنانچہ سیاستہ کی مشہور کتاب ترمذی شریف میں حضرت عثمان بن عفان نے حضرت قباس بن اشیم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تم بڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے عرض کیا، کیا بات کہی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مجھ سے بڑے ہیں، بس میری ولادت ان سے پہلے ہو گئی۔ یہ تھے صحابہ جو ایک الفاظ کا چناؤ کیسا تھا ان کا۔ مسلم شریف کی روایت میں عمران بن حسین نبی پاک علیہ السلام کی حدیث بیان کی کہ حیا خیر ہے، یعنی بہتری ہی لاتی ہے۔ یہ حدیث سن کر حضرت بشیر بن کعب نے کہا حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حیا ہی سے وقار اور سکینہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عمران نے فرمایا میں تمہیں حیا کے متعلق حضور علیہ السلام کا فرمان سنا رہا ہوں،
اور آپ مجھے اپنی کتابوں کی باتیں سنا رہے ہیں. گویا نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے بعد بھی کوئی شے اس وقت ایسی ذکر نہ کی جائے کہ جس میں برابری کا شائبہ ہو. ہاں، اور نبی پاک علیہ السلام کی شان میں حسن ادب کے الفاظ کی وجہ سے حکم شریعت یہ ہے کہ آپ کے لیے تصغیر والے الفاظ، شارٹ فارم والے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں. چنانچہ امام اہل سنت فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ نبی پاک کے متعلق چیزوں کے بارے میں صیغہ تصغیر کا استعمال کرنا مطلقاً ممنوع ہے، اگرچہ اس کا استعمال بطور محبت ہی ہو، بلکہ بعض اوقات تو بطور تعظیم بھی تصغیری صیغے استعمال کیے جاتے ہیں. لہذا شاعروں کو بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے الفاظ کہنا جیسے چہرے کو مکھڑا کہہ دینا اور انکھڑیاں وغیرہ، اس طرح کے استعمال کرنا الفاظ کو منع کیا گیا ہے. اس لیے امیر اہل سنت ہمیں فرماتے ہیں کہ بزرگوں کا کلام پڑھا جائے، جو عالم ہیں، ہمارے امام اہل سنت ہیں، صدر الفاضل ہیں، اور اس کے علاوہ امام اہل سنت کے صاحبزادے ہیں، مدح حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مولانا جمیل الرحمن رضوی ہیں، اس طرح اور بزرگوں کے کلام ہیں. تو جو غیر عالم ہے نا، وہ اتنا علم باز نہیں رکھتا، اور پھر بعض اوقات وہ ایسے الفاظ کا چناؤ کر دیتا ہے جو بے ادبی کی زمرے میں چلے جاتے ہیں. اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نصیب فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے، ان کی تعظیم اور توقیر کرنے کی توفیق رفیق مرتے دم تک نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب انشاءاللہ ہم 2 شعر منقبت کے سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار، ہم نے آس گئے لگائی بڑی دیر سے. تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی، لاج رہے گی. لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو. منگتوں کی جھولیاں بھر دو، بھر دو کاسا سب کا پنج چلی خیر سے. میرے میرا بھر دو کاسا سب کا پنج چلی خیر سے. اور مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی، مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی، آئی جب میں نے تمہیں پکارا یا غوث، میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، کام آیا تیرا سہارا. سیکھا گزارا تیری خیر سے. میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام. دے دو پنجتن کے نام، ہے سجائی بڑی بڑی سے. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو
سزا کے تم وہی رحم خدا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اسفل سے آنزان گنج بخش فیض آیا صدقہ امام اعظم دور ہو سب کے رنجو اور حق دور تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سرا کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ پروردگار ہماری اس محفل پاک کو اپنے دربار میں قبول فرما، جو استغاثے کیے ہیں التجائیں کی ہیں اللہ قبول ہو جائیں۔ اللہ ہمارے دکھ درد دور کر دے، غم و تکلیفوں کو راحتوں میں بدل دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، ہم میں جو کوئی بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما دے، مقروضوں کو بار قرض سے نجات دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، اللہ ہم سب پر نگاہ رحمت کر دے۔ اللہ ہر سال حج کی سعادت نصیب فرما، مدینے کی حاضریاں نصیب فرما، بغداد معلیٰ کی بھی حاضریاں ہمارا مقدر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رضائے نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک۔